بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وسلم تسليما. باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع يعني نفسه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وبه قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. وبه قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم ونعما. وبه قال حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعج بن حراش عن ربعج بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم. پہلی حدیث آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ احتج آدم و موسیٰ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں مکالمہ ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اور آدم علیہ السلام کی خدمت میں رکھی: یا آدم کہ انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں. خیبتنا، آپ نے ہم کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا اور آپ نے جنت سے نکال دیا بذنبک، اپنی لغزش اور خطا کی وجہ سے. ساتھی آگے سارے آگے توجہ ذرا میری طرف نہ دھیان سے مانو. ایک نیک عقیدہ دل میں بٹھا لیں اور انشاءاللہ پہلے سے ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام
گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باہر والے بھی ساتھ متوجہ کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے، جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے اللہ، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے اللہ۔ بڑوں کی تعبیرات کی عجیب ہوتی ہیں۔ تو مقول حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے، جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے اللہ، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تمام کا تمام کیا نام ہے بھائی عبد الرحمن، اللہ خوش رکھیں، اللہ قوت نیک عقیدہ پلے رحمہ اللہ۔ باہری درجہ ساتھی متوجہ ہو کر تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ نیک عقیدہ انشاءاللہ پہلے بھی نقش ہے، اور مزید دہرا دیتا ہوں۔ اور بھائی یہ باہر ساتھی کھڑے ہیں، یہ دورے والے ساتھی ہیں، ہاں دورے والے، ان کو بلا لو جلدی سے ڈرا۔ نہیں سبق ہو رہا ہے، باہر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ساتھی ہیں مجھے کا آواز دینے رہے جلدی سے۔ اللہ بھائی محمد ان کے بھائی کو حاضر تو لایا کرو، کیسے ہاں ایسا باہر آ جاؤ بھائی رقم بلاؤ بتا کیسے عقل نہیں ان کے نظر ہے۔ ہاں یہ کھڑے ہو رہا ادھر آؤ میرے پاس رہا، یہ خبر لیتا ہوں ادھر لے وہاں سبق ہو رہا ہے، وہاں کھڑے ہوئے باہر آتا تھا۔ ہاں وہاں کون کھڑے ساتھ ادھر اللہ، چلو بیٹھو پھر آ کر، یہ باہر والے کو اللہ کے بندے باہر کھڑے ہوئے رہا تھا۔ لڑوں آپ سے کو 100 پڑھاؤں گا رہا تھا، میں دل کا مریض ہوں اور کتنے مسائل ہیں، ابھی میں سب کو سوچ کر آ رہا ہوں، اور یہاں باہر میں جاتے ساتھی رہا۔ اور مرسوں میں جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے 8-9 مرسم ہاری دیتا ہوں، لیکن طلباء بیٹھے ہوتے ہیں نمبر کل مرسم میں کل جائے کئی مرسم نہاری ہوگا جہاں محمدیہ پہنچا بیچارے اثر تک، اثر کے بعد سبق ہوا ان کا اللہ تھا۔ آپ کو کیا قدر ہلا لگا تھا؟ آس میں جاتا ہوں، وہاں چاہے لوگ اولا سے لے کر سب طلباء شریف ہو جاتے ہیں اللہ، وہاں محمدیہ میں شہر کے ہوائی بیچارے بالکل جن کو چھوٹی ملتی ہے بیچارے محمد صاحب ہوتے ہیں اللہ، تو آپ کو سب کچھ مفت میں مل رہا ہے نا، کیا مطلب پتا لگا نا، کھانا مفت میں آپ کو رہا نا۔ کیا کریں گے، لڑنے جھگڑنے میں بھی زور لگتا ہے باپ میں۔ یہ کون ہے ادھر، کیا کریں بڑے ساتھی، کیا چیز رکھی باہر ہو، چلو بعض چلنے کہاں ڈالتے ہیں ہاں کارڈ ڈالتے ہیں ہاں
اچھا چلو اچھا چلو اللہ اپنے ہیں. اچھا چلو کوئی ہم نہیں ترتیب مجھے تو معلوم نہیں. ہاں اچھا چلو کوئی اپنا کوئی حاضری کی ترتیب ہوگی اس میں. آ جاؤ اللہ کے بندوں. چلو ٹھیک. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. استغفر اللہ العظیم. کیا کروں، دل کا مریض ہوں، تھوڑا سا بھی زور سے بولوں دل پہ اثر ہو جاتا ہے لگانا. تمام میں عرض کر رہا ہے استغفر اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس آیت بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیے کر ہم چلے. چلو کچھ اللہ کر رہے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائیں. کیا کروں، مجھے بس یہی رس ہوتی ہے کچھ آپ کے کوئی بڑوں کا کوئی خیر کلمہ آپ کے دل میں پہنچ جائے. مجلس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر. اللہ مدینے میں تھا وہاں پہ تھوڑے سے طلباء لیکن اللہ کا شکر ہے خوب الحمد للہ. ابن ماجہ شریف کو وہاں سے ہوا. تو تمام کے تمام یہ کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم پاک اور صاف ہوتے ہیں. بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے اگر پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش آ کر اس سے وضو کرے. اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے. یہ بڑوں کی تعبیرات ہوتی ہیں سبحان اللہ. یہ کتابوں میں نہیں ملتی، ہم نے بھی قدموں میں لیا کر رہنا. تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم پاک اور صاف ہوں. میرے حضرت فرمانے لگے معصیت کہتے ہیں معصیت کہتے ہیں قصداً مخالفت کرنا، قصداً نافرمانی کرنا. اور انبیاء کرام علیہ السلام سے قصداً نافرمانی کا صدور محال ہوتا ہے. معصیت کہتے ہیں قصداً مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا. اور انبیاء کرام علیہ السلام سے قصداً نافرمانی کا صدور محال ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب میں، ان کے مبارک قلوب میں اللہ پاک کی عظمت کا اتنا زیادہ استحضار ہوتا ہے کہ ان کے لیے ادنا سی نافرمانی کا تصور محال ہوتا ہے. ادنا یہ مطلب نہیں کہ گناہ نہیں کر سکتے، انہیں گناہ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہیں، نہیں، گناہ کرنے کے اوپر قدرت ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی عظمت کا اتنا زیادہ استحضار ہوتا ہے کہ ان کے لیے ادنا سی نافرمانی کا تصور بھی محال ہوتا ہے. تو بھائی عبد الرحمن معصیت کسے کہتے ہیں؟ قصداً مخالفت کرنا، قصداً نافرمانی کرنا. اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کے مبارک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، بڑائی کا اتنا زیادہ استحضار ہوتا ہے کہ ان کے لیے ادنا سی نافرمانی کا تصور محال ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرنے کے اوپر ان کو قدرت نہیں ہے، گناہ کرنے کے اوپر قدرت ہوتی ہے، لیکن عظمت کی وجہ سے، اللہ پاک کی عظمت کے استحضار کی وجہ سے ان کے لیے ادنا سی نافرمانی کا تصور محال ہوتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، باپ موجود ہوں، استاد موجود ہوں، بہت سی نامناسب باتوں سے آدمی بچتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، باپ کی عظمت کی وجہ سے، استاد کی عظمت کی وجہ سے. تو انبیاء کرام علیہ السلام ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یاد رہنا حسامی کے اندر ہمارے استاد حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے ہمارے عظیم بزرگ استاد تھے. تکمیل میں نے ان سے کی. ہم حضرت استاذ سے حسامی پڑھ رہے. حسامی کے اندر نا ایک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی 4 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، اور ایک قسم ہے ذلت. ایک قسم ہے ذلت کا معنی کیا ہے؟ ذرا بتلاؤ. دورے میں کوئی بھی ساتھی ہو بولے رہا ہے، کوئی ایک ساتھ تعریف کرے. ہاں اللہ. دیکھو ذلت کا معنی ہے وقوع فعل الحرام یراد بنیت المباح. وقوع فعل الحرام یراد بنیت المباح، کہ فعل تو حرام ہو لیکن ارادہ اباحت کا ہو، نیت اباحت کی ہو. پھر ہمارے حقائی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے گناہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. گناہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 فعل حرام ہو، نمبر 2 علم بالحرمت بھی ہو، نمبر 3 قصداً ہو یا کرنا. کہ گناہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 فعل حرام ہو، نمبر 2 علم بالحرمت بھی ہو، نمبر 3 قصداً ہو یا کرنا. آج بات ہے فعل حرام ہو، علم بالحرمت بھی ہو اور قصداً ہو یا کرنا. استغفر اللہ العظیم. نمبر 1 فعل حرام، نمبر 2 علم بالحرمت بھی ہو، نمبر 3 قصداً ہو. اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ گناہ ہوگا، ورنہ گناہ نہیں ہوگا. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو مکہ مارا، رو ڈھیر ہو گیا، قتل ہو گیا. وَقَذَفُوا مُوسَىٰ آگے فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. نبوت کا موقع وہ کہاں برداشت کر سکے، ایک موقع سے وہ ڈھیر ہو گیا. دیکھو اب یہ قتل کرنا فعل حرام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قتل کرنا فعل حرام ہے اور علم بالحرمت بھی تھا، لیکن قصداً نہیں تھا. یاد رکھنا کہ گناہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 فعل حرام ہو، یا آپ کا کام میں یہ چیزیں حسامی والا سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فعل حرام ہو، نمبر 2 علم بالحرمت ہے. نمبر 1 فعل حرام ہو، نمبر 2 علم بالحرمت بھی ہو، نمبر 3 قصداً ہو یا کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا اور وہ قتل ہو گیا، ڈھیر ہو گیا. تب فعل حرام تھا اور علم بالحرمت بھی تھا، لیکن قصداً نہیں تھا. اس لیے اس کو معصیت نہیں کہیں گے، اس کو ذلت کہیں گے. ذلت یاد رکھنا. اسے کیا کہیں گے؟ ذلت. اب یہ ذلت کا معنی ہے. ذلت کا معنی کیا ہے؟ وقوع فعل حرام یراد بنیت المباح. کہ وقوع فعل حرام، کہ فعل حرام کا ہے، فعل حرام کا واقع ہونا لیکن نیت اباحت کی ہو. نیت تو یہی تھا، نیت و تنبیہ کی تھی نا. اس کو مارنے کی نیت تو نہیں تھی یاد رہا ہے، لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، ڈھیر ہو گیا. تو فعل حرام تھا، علم بالحرمت تھا، لیکن قصداً نہیں تھا. تو اسے کیا کہیں گے؟ ذلت. جو ذلت والا فعل ہے یہ قابل اقتدا نہیں ہوتا ہے. بھائی کی بار ذہن میں آ گیا کہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بہرحال یہ نیک عقیدہ آپ لے باندھ لیں گے. اور بھی تھوڑی سی باتیں ہیں، اگر موقع ملا کل انشاءاللہ کروں گا. کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہوں، لیکن یہ زبان سے ہوتی ہے، لیکن دل محبت سے بھرا ہوتا ہے. آپ کے لیے امکان دعا سے انشاءاللہ الحمد للہ کریں گے. اللہ دل میں نہیں لگا، دل سے دعا ہی دعا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ کہنا سننا بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے. الحمدللہ دعاؤں کی پرچیاں ہیں. اللہ پاک سب کو اللہ پاک ہدایت، اللہ صحت تندرستی سلامت میں اللہ حافظ سے رکھیں. دادی کا انتقال ہو گیا، اللہ شفا نصیب فرمائے. رشتہ دار کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بخشش فرمائے. گھر میں بیماری ہے، مقروض ہیں، اللہ پاک قرضے سے خلاصی عطا فرمائے. میری شادی کی دعا کریں، اللہ پاک نیک گھر عطا فرمائے.
میرے رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ کیا ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میرے دوست محمد عثمان غنی کل شہید ہو گئے ہیں حملے میں، اللہ پاک اللہ ان کو، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور صاحب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ یہ نیک عقیدہ ذہن میں آ گئے تو گناہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرط۔ نمبر 1 فعل حرام ہو، نمبر 2 علم بالحرمت بھی ہو اور قصدن ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا، فعل حرام تھا، علم بالحرمت تھا، لیکن قصدن نہیں تھا۔ قصدن نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اس کو ذلت کہیں گے۔ یہ حسامی میں آپ پڑھ لیں گے۔ اور ذلت والا فعل یہ قابل اقتداء نہیں ہوتا ہے، باقی افعال تو قابل اقتداء ہیں لیکن اقتداء یا اللہ گھڑی بھی تیز چلتی ہے۔ چلو ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی میں۔ بہرحال ساتھیوں کو جلدی کوشش کیا کریں، کوئی اپنی کچھ بہت ضرور پوری کر کے جلدی واپس آنے کی۔ چلو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں۔